اسٹیج کی زینت، عزت مآب، فصیح اللسان، بلیغ اللسان، میرے اور آپ کے نہایت واجب احترام جناب محترم رانا عمران سلطان صاحب، صدر سپاہی مصطفیٰ پاکستان ضلع فیصل آباد، حضور آنے پر ایک ایک قدم پر سمیم قلب سے خوش آمدید، سب بسم اللہ جی آنو۔ ان کے علاوہ جناب محترم عزت مآب، فصیح اللسان، بلیغ اللسان، میرے اور آپ کے نہایت واجب الاحترام جناب محترم ڈاکٹر علامہ ممتاز حسین ثاقب صاحب ڈویژنل صدر سپاہی مصطفیٰ پاکستان، ان تمام بھائیوں کو آنے پر صمیم قلب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ساتھ بسم اللہ جی آئے، جیسے انتظامیہ کا حکم ہو ویسے ہی میں فی الفوری خطاب کے لیے دعوت دوں گا، جیسے انتظامیہ کا حکم ہوگا میں ویسے کروں گا۔ اگر آپ جان رہے ہیں میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا، اور آج اس کو پسند پر اور ہمارے مہمانان گرامی قدر عزت مآب جناب محترم ملک ارشد جاوید عوان صاحب سپاہی مصطفیٰ پاکستان پنجاب تشریف لائے ہیں، صمیم قلب سے اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے المدد یا رسول اللہ علیہ السلام، سبحان اللہ، صمیم قلب سے خوش آمدید، سب بسم اللہ جی آئے، اور انتظامیہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان موجود بہت عزت مآب واجب القدر واجب التعظیم نہایت سپاہی مصطفیٰ کے صدر رانا عمران سلطان صاحب اور ان کے علاوہ دوست تشریف لائے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے درمیان یہ شامل حال ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا صرف 5 منٹ کی گفتگو، اس کے بعد سبحان اللہ۔ اب میں بلا تاکید ان کا کہنا ہے، ہم نے آگے بھی جانا ہے، بلا تاکید جناب محترم ڈاکٹر علامہ ممتاز حسین ثاقب صاحب ڈویژنل صدر سپاہی مصطفیٰ پاکستان، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا فضان پاکستان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب محترم حضرت علامہ و مولانا ممتاز حسین ثاقب صاحب اپنے لب کشائی سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن و معطر فرمائیں گے۔ تمام باب محبت سے عقیدت سے بیٹھے، ادب کی جاہ تماشا نہیں ہے، اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن و معطر فرمائیں گے۔ جناب محترم علامہ ممتاز حسین ثاقب صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام، واجب التعظیم، قائد سپاہی مصطفیٰ عزت مآب جناب ملک ارشد جاوید عوان صاحب، صدر سپاہی مصطفیٰ صوبہ پنجاب، نوجوان قیادت جناب رانا عمران سلطان صاحب،
ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سپاہ مصطفیٰ فیصلہ آباد، بانی مجلس اور منتظم محفل جناب مرزا احسان صاحب، مرزا اکبر صاحب، دیگر طفلان اہل علاقہ، نوجوانان اہل علاقہ، بزرگان اہل علاقہ، السلام علیکم۔ آج کی یہ بابرکت، مبارک، نورانی اور وجدانی مجلس اور محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے حبیب پیارے فرما دیجئے میں تمہاری مثل ایک انسان ہوں، میرے اور آپ کے مابین فرق ہی ہے، میرے سینے پر اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں، اور تمہارے سینے اس نعمت سے محروم ہیں۔ انما الہکم الہ واحد، اور بے شک میرا اور آپ کا خدا ایک ہی خدا ہے۔ میں آنے والے ذی وقار ذی احتشام مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور یہاں تشریف لانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہم لوگ گم گشتہ منزل تھے، ہمیں منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہم گناہوں کی دلدل میں مبتلا تھے، نیکیوں کا شعور عطا فرمانے کے لیے ہم صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے تھے، سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا کر، رحمت بنا کر ہمارے اندر مبعوث فرمایا۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہر انسان لازمی نہیں اپنے دعویٰ نبوت میں سچا ہو، اس لیے نبوت کی صدائیں قادیان کے جنگلوں سے بھی آتی تھیں، نبوت کی آوازیں اصفہاں کے صحراؤں سے بھی آتی تھیں، نبوت کی ندائیں خراسان کے ریگستانوں سے بھی آتی تھیں۔ ایک عام آدمی جس کا علم محدود ہے، جس کا تجربہ وسیع نہیں ہے، جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر جھانکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جو لوگوں کے دلوں کو پڑھ نہیں سکتا، اس کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ نبی اور غیر نبی کے مابین فرق کر سکے۔ نبی اور غیر نبی کے مابین فرق کو مٹانے کے لیے، فرق کو واضح فرمانے کے لیے اللہ رب العزت ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرماتا ہے جو اس نبی کی نبوت کی دلیل بنتا ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو پتھر پہ مار کر پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ داؤد علیہ السلام اپنی مٹھی میں لوہے کو موم کی شکل نرم کر کے دکھا دیتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ اندھوں کو بینائی عطا فرماتے ہیں،
بیماروں کو صحت یابی عطا فرماتی ہیں، وہ مٹی کے پرندے بنا کر ان کو صحیح سلامت فضاؤں میں اڑا کر دکھا دیتے ہیں۔ آپ کے پاس مردوں کو لایا جاتا تھا، اپنے ہاتھ سے مس کر کے ان کو زندہ فرما دیتے تھے، پتہ چل جاتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ دوستو، ہر نبی نے اپنی نبوت کے لیے، اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے، اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ دکھانا ہے، جو اس نبی کی، اس پیغمبر کی، اس رسول کی نبوت کی دلیل بنتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، جب وہ ہستی تشریف لائی جس کے لیے اللہ رب العزت نے بزم مکان اور لا مکان کو سجایا، جب اس ہستی کی آمد ہوئی جس کے لیے اللہ رب العزت نے زمین کو وسعتیں عطا فرمائی، جس کی خاطر اللہ نے آسمان کو رفعتیں عطا فرمائی، جس کی خاطر اللہ نے کلیوں کو تبسم عطا فرمایا، جس ہستی کی خاطر اللہ رب العزت نے پھولوں کو خوشبو عطا فرمائی، جس ہستی کی خاطر اللہ رب العزت نے باغوں کو بہاریں عطا فرمائی، جس ہستی کی خاطر اللہ رب العزت نے دریا کو روانی عطا فرمائی، سمندر کو گہرائی عطا فرمائی، جس کی خاطر اللہ رب العزت نے چاند کو میٹھی روشنی عطا فرمائی، جس ہستی کی خاطر اللہ رب العزت نے سورج کو تمازن عطا فرمائی، جس کی خاطر اللہ رب العزت نے چاند کو تاریکی عطا فرمائی، جس ہستی کی خاطر اللہ نے دن کو روشنی عطا فرمائی، جس ہستی کی خاطر اللہ رب العزت نے ستاروں کو جگمگاہٹ عطا فرمائی، پرندوں کو چہچہاہٹ عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے کلیوں کو تبسم عطا فرمایا۔ جب وہ ہستی تشریف لائی جس کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، جس ہستی پر اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا، جب وہ ہستی تشریف لائی اس ہستی نے کون سی دلیل پیش کی؟ اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے کون سا معجزہ دکھایا؟ ارے ہر نبی نے کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کرنا ہے، کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرنی ہے۔ میرے آقا نے کون سی دلیل پیش کی؟ اٹھائیے بخاری شریف باب الصفا میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے مکہ کے کافروں کو صفا کی پہاڑی پہ اکٹھا کیا، مکہ کے سرداروں کو صفا کی پہاڑی پہ مجتمع کیا اور ان کو خطاب کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا، اے مکہ کے باسیوں، اے مکہ کے رہنے والوں، اے مکہ میں بسنے والوں، اے مکہ کے سرداروں، اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، آپ لوگ میری اس بات کو سچا مانیں گے؟ کیا پوچھا؟ آپ لوگ میری اس بات کو بولیے نا سچا مانیں گے؟ مکہ کے کافروں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹا کلمہ نہیں سنا، ہم نے کبھی آپ کو داروغہ بیانی سے کام لیتے ہوئے نہیں سنا، آپ کی زبان سے جب بھی کوئی کلمہ نکلا وہ حق و صداقت پر مبنی تھا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کہیں گے لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، ہم آپ کی اس بات کو سچا مانیں گے۔ آپ کی اس بات کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے مکہ کے کافروں، اگر مجھے سچا مانتے ہو، مجھے لغزشوں سے پاک جانتے ہو، مجھے خطاؤں سے مبرہ مانتے ہو، پھر مانو خدا ہے اور ایک ہے، خدا ہے اور ایک ہے۔ مکہ کے لوگ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو شروع سے لے کر آج تک 360 خداؤں کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکاتے چلے آئے ہیں، اپنی پیشانی کو سرنگوں کرتے چلے آئے ہیں، آج تم کہتے ہو خدا ہے اور ایک ہے۔ آپ کے پاس خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہر پیغمبر نے اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے، اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے ارے کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرنی ہے۔ مکہ کے کافروں نے میرے آقا سے پوچھا، مصطفیٰ کریم سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تم کہتے ہو خدا ہے اور ایک ہے، آپ کے پاس خدا کے ایک ہونے کی
اٹھائیے بخاری شریف کو۔ میرے آقا نے آج سے 1450 سال پہلے خدا کی وحدانیت کی جو دلیل پیش کی تھی، وہی خدا کی وحدانیت کی سب سے پہلی دلیل تھی، اور وہی خدا کی توحید کی سب سے آخری دلیل تھی۔ دوستو، بے شک پتھر کے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، لیکن یہ دعویٰ نبوت سے پہلے بعد کی بات ہے۔ بے شک نبی علیہ السلام کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن یہ دعویٰ نبوت کے بعد کی بات ہے۔ بے شک سورج اپنے رستے کو چھوڑ کر آقا کی انگلی کے اشارے سے واپس چلا آیا، لیکن یہ دعویٰ نبوت کے بعد کی بات ہے۔ بے شک شجر و حجر نے آپ کے نام کے کلمے پڑھے، بلد و سمر نے آپ کے نام کے چرچے کیے، بے شک کنکریوں نے آپ کے نام کے کلمے پڑھے، لیکن یہ دعویٰ نبوت کے بعد کی بات ہے۔ جب مکہ کے کافروں نے آقا سے خدا کی وحدانیت کی، مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل طلب کی، میرے آقا نے کون سی دلیل پیش کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے مکہ کے لوگوں، اے خدا کی وحدانیت کی دلیل طلب کرنے والوں، اے خدا کی توحید کا ثبوت مانگنے والوں، کیا آپ نے میری زندگی کو نہیں دیکھا؟ میرا بچپن تمہارے سامنے ہے، میری جوانی کے لمحات آپ کے سامنے ہیں، میں تمہارے ساتھ مل کر مکہ کی پہاڑیوں پہ بکریاں چلاتا رہا ہوں، تمہارے ساتھ مل کر مکہ کی گلیوں میں کھیلتا رہا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ مل کر مکہ کی منڈیوں سے لے کر شام کی منڈیوں تک تجارت کی ہے۔ اے خدا کی توحید کا ثبوت مانگنے والوں، میری 40 سالہ زندگی کی کتاب کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک لفظ اور ایک ایک چیپٹر تمہارے سامنے موجود ہے۔ میری 40 سالہ زندگی کی کتاب پر انگشت اعتراض رکھنا تمہارا کام ہے، اور خدا کی وحدانیت کے انکار کرنا میں مصطفیٰ کے کام۔ ارے ہر پیغمبر نے اپنی نبوت کی دلیل، کسی نے مردوں کو زندہ کر کے نبوت کی دلیل پیش کی، کسی نے آپ کو گلوگزار بنا کر خدا کی وحدانیت کی دلیل پیش کی، کسی نے پہاڑ سے اونٹنی نکال کر اپنی نبوت کی دلیل پیش کی، لیکن اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو خدا کی توحید کی خود دلیل بنا کر بھیجا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو خدا کی دلیل بنا کر بھیجا۔ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے پاس میری جانب سے دلیل آ گئی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی زندگی کو خدا کی توحید کی دلیل کیوں بنایا؟ غور فرمائیے، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ اور زندگی بھی وہ جو نبوت سے پہلے والی تھی، آقا کی زندگی کو خدا کی توحید کی دلیل کیوں بنایا؟ اس لیے آقا علیہ السلام وہ اس لیے کہ دلیل ہمیشہ ثبوت کی محتاج ہوتی ہے، دعویٰ کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اگر کوئی اور چیز بنتی تو پھر معاذ اللہ نبی علیہ السلام اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے کسی دلیل کے محتاج ہوتے۔ خدا کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ ہو میرا محبوب، ہو خاتم النبیین، ہو سید المرسلین، اور وہ کسی غیر کا محتاج ہو۔ اللہ رب العزت نے آقا کی زندگی کو دلیل بنا دی۔ پیارے مصطفیٰ، کیونکہ تم میرا لاڈلا پیغمبر ہے، اس لیے تیری زندگی کو اپنی توحید کی دلیل بنا رہا۔ تو دوستو، اسی ہستی کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ موضوع کافی لمبا ہے، میں اختصار کر رہا ہوں۔ آج لوگوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی کو متنازع بنا دیا ہے۔ وہ ہستی جس کے صدقے، جس کے توسل سے ہمیں ہدایت ملنی تھی، جس کے وسیلہ سے توحید کی معرفت حاصل ہونی تھی، جس کے توسل سے ہم نے دنیا کو قائل کرنا تھا، دنیا کو جیتنا تھا، آج اسی ہستی کو متنازع بنا دیا ہے۔ کچھ یہ کہنے لگ گئے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام بشر ہیں، ہم جیسے ہیں، اور
قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر نوجوان نسل کو بدلانے لگے۔ دیکھو قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، حبیب پیارے فرما دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں۔ ایک بات ذہن نشین فرما دیجئے، قرآن پڑھ ہر کوئی لیتا ہے، سمجھ کوئی سکتا ہے۔ پڑھ ہر کوئی انسان لے گا جس نے حرف جوڑنے سیکھی ہیں، جس نے لفظ ملانے سیکھے ہیں، قرآن کو پڑھ لے گا لیکن سمجھ نہیں سکتا۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کو اٹھائیے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کر بہت زیادہ لوگ گمراہ ہوں گے اور اسی قرآن کو پڑھ کر بہت زیادہ ہدایت پائیں گے۔ اب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے یا الہی یہ قرآن تو مینار نور ہے، سر چشمہ رشد و ہدایت ہے، مخزن علم و حکمت ہے، یا الہی اگر اس قرآن کو پڑھ کر ہم گمراہ ہوں گے تو ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ یہ سوال بڑا بنیادی نوعیت کا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب قرآن کی اس سورت میں رکھا جو مسلمان کے بچہ بچہ کو یاد ہے، سورت فاتحہ الحمد شریف۔ مجھے بتائیے آپ میں سے کس کو یہ سورت نہیں آتی؟ اس سوال کا جواب اللہ نے سورت میں رکھا۔ آپ قرآن کو جب پڑھتی ہیں، اس سورت کو جب پڑھتی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارش کرتی ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا الہی ہمیں سیدھی راہ دکھا، یا الہی ہمیں سیدھی راستے پہ چلا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سوال کرتی ہیں۔ اب مجھے بتائیے جو خود ہدایت کا متمنی ہے، جو خود ہدایت چاہتا ہے، خدا سے ہدایت کو طلب کرتا ہے، وہ خود اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، الہی ہدایت ہمیں دے لیکن ان لوگوں کے راستے پہ چلا کر جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا، الہی ان لوگوں کی راہ پہ چلا۔ اب دیکھو نا، ہم خود کہتے ہیں الہی ہمیں سیدھی راہ دکھا اور راستے کا تعین بھی خود کر دیتے ہیں، سوال بھی خود کیا اور راستے کا تعین بھی خود کیا۔ اللہ رب العزت فرماتی ہیں اے میرے بندے تجھے ہدایت میں نے دینی ہے، سیدھا راستہ میں نے دکھانا ہے، کامیابی تک میں نے پہنچانا ہے، میرے علاوہ تجھے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہدایت تجھے ملے گی تب جب میرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلے گا۔ اگر ان کے پیچھے چلنے کی بجائے ان کے پیچھے پڑ جائے گا پھر تجھے ہدایت نہیں ملے گی، پھر تجھے ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر میرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلے گا، ان کی سنت کو اپنائے گا، یہدی بہ کثیرا، پھر تجھے ہدایت ملے گی۔ اگر ان کے پیچھے پڑ جائے گا، ان میں کیڑے نکالے گا، یہ کہے گا نعوذ باللہ ان سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، یہ بھی گنہگار ہیں، یہ بھی خطا کار ہیں، یہ بھی بدکار ہیں، یہ بھی ویسے ہیں جیسے ہم ہیں۔ اگر یہ نظریہ دے کر قرآن کو پڑھے گا یضل بہ کثیرا، پھر تجھے ہدایت نہیں ملے گی، تو گمراہ ہو جائے گا۔ پھر تو اب قرآن تو پڑھ لیا، قل انما انا بشر مثلکم، حبیب پیارے فرما دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں۔ اب قرآن کو سمجھنا چاہیے تھا نبی علیہ السلام کس بات میں ہم جیسے ہیں۔ دیکھیے نا، اگر کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے میرا محبوب پھول جیسا ہے، میرا محبوب پھول جیسا ہے، مجلس محفل میں کہہ دے کہ میرا محبوب پھول جیسا ہے، کوئی نوجوان کھڑا ہو کر اسے یہ کہہ دے بھائی محبوب کو پھول جیسے کہنے والے، پھول کی تو پنیری ہوتی ہے، وہ تو گملے میں اگتا ہے، وہ تو کھیتوں کھلیانوں کی پیداوار ہے، پھر تیرا محبوب بھی گملے میں اگا ہوگا، تیرے محبوب کی بھی پنیری ہوگی، تیرا محبوب بھی کھیتوں کھلیانوں کی پیداوار ہوگا۔ اب محبوب کو پھول جیسا کہنے والا بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، ہکے بکے ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا مقصد یہ تو نہیں تھا، میرا مقصد یہ تو نہیں تھا، میرا مقصد تو یہ تھا۔ پھول خوبصورت ہوتا ہے، پھول کیونکہ خوبصورت ہوتا ہے، میرا محبوب بھی خوبصورت تھا، بس خوبصورتی کی وجہ سے آپ نے محبوب کو پھول جیسا کہہ دیا۔
کوئی آدمی کسی کا بیٹا بڑا دلیر ہو، بڑا بہادر ہو، تو اس کا باپ مجلس میں یوں کہہ دیتا ہے میرا بیٹا تو شیر جیسا ہے، میرا بیٹا تو، اب مجلس کا کوئی آدمی کہہ دے بھائی تیرا بیٹا شیر جیسا ہے، تیرے بیٹے کی بھی دم ہوگی، تیرا بیٹا بھی درندہ ہوگا۔ ارے شیر تو درندہ ہے، وہ تو جنگلوں میں رہتا ہے، وہ تو جانوروں کو کچا چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے۔ بھائی کبھی کسی نے شیر کو مولوی صاحب کے پاس نکاح پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی کسی نے شیر کو ٹیلر ماسٹر کے پاس جا کر ناپ دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ ارے وہ تو درندہ ہے، وہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، اور تو کہتا ہے میرا بیٹا شیر جیسا ہے۔ کبھی کسی نے یہ کہا ہے بھائی تیرے بیٹے کا شجرہ نسب اور ہے، شیر کا شجرہ نسب اور ہے، نہ شجرہ نسب ملتا ہے، نہ حسب و نسب ملتا ہے، نہ خط و خال ملتے ہیں، نہ قد و قامت ملتی ہے، نہ لب و لہجہ ملتا ہے، نہ عادات و اطوار ملتی ہے، نہ سیرت و کردار ملتی ہے۔ ارے جب کوئی چیز نہیں ملتی تو بیٹے کو شیر جیسا کیوں کہتے ہیں؟ بیٹے کو لوگ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں شیر بہادر ہوتا ہے۔ یہ دلیری والی ایک خصوصیت بیٹے میں پائی گئی تھی، اس لیے بیٹے کو شیر جیسا کہہ دیا۔ اور کوئی چیز ایک چیز ملتی تھی دلیری بہادری، اس سبب بیٹے کو بولیے نا شیر۔ ارے اللہ رب العزت نے جب فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، حبیب پیارے فرما دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں۔ آپ بھی غور و فکر کرنا چاہیے تھا نا، سوچنا چاہیے تھا نا سرکار کس بات میں ہم جیسے ہیں، سرکار کس بات میں ہم جیسے ہیں، ان کی کون سی چیز ہم سے ملتی ہے۔ ارے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت جعفر ہے، ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جنگ کا نقشہ نبی علیہ السلام کھینچتے ہیں، آپ فرماتی ہیں عبداللہ بن ربا کے بعد جعفر شہید ہوں گے۔ جب شہادتیں ہو جاتی ہیں نبی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھاتی ہیں، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد صحابہ کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں میں نے حضرت جعفر کو جنت میں پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے دیکھا ہے، پرندوں کی طرح محو پرواز دیکھا ہے، میں نے جعفر کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس جب آقا نے یوں فرمایا میں نے جعفر کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے، تب سے حضرت جعفر کا لقب جعفر طیار پڑ گیا۔ کیا لقب پڑ گیا؟ جعفر طیار۔ ارے جعفر کو طیار مانتے ہو، جس کی نگاہ سے جعفر طیار بنے ہیں ان کو طیار نہیں مانتے ہو۔ اچھا ہم میں سے کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جائے اور واپس آ کر وہ ہمیں بتاتی ہیں بھئی میں مکہ المکرمہ کیا، میں نے خدا کے گھر کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، میں میدان عرفات میں گیا، میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں مدینہ منورہ گیا۔ کہاں گیا؟ مدینہ منورہ گیا۔ ارے وہ مدینہ کیا تھا؟ وہ تو یثرب تھا۔ جب میرے آقا مدینہ میں گئے مدینہ منورہ بن گیا۔ ارے مدینہ کو منور مانتے ہو، جس کی نگاہ سے یثرب مدینہ بنا، مدینہ منور بنا، اس کو نور نہیں مانتے ہو، اس کو نور، اس کو بشر کہتے ہو کہ دیکھو نبی علیہ السلام ہم جیسے بشر ہیں۔ بھائی سوچنا چاہیے تھا، غور و فکر کرنی چاہیے تھی نبی علیہ السلام کس بات میں ہم جیسے ہیں۔ اب دیکھیے نا ہم میں سے کوئی انسان عبادت کرتا رہے، ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ عمر 60 سال یا 80 سال ہوگی یا 100 سال ہو جائے گی، کوئی کروڑوں سال کی عمر پائے اور اپنی پوری زندگی حالت قیام میں گزار دے، عبادت کرتے کرتے ولی بن جائے، ولی کے بعد مقام غوثیت کو پا لے، خدا کی قسم کروڑوں سال عبادت کرنے والا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کے مقام کو، ارے صحابی کسے کہتی ہیں؟ صحابی کسے کہتی ہیں؟ جس نے ایک نگاہ ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو تک لیا وہ صحابی بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
महफिल मिलाद मुस्तफा। अरे जब हम सिहाबी जैसा नहीं हो सकते तो मुस्तफा जैसा कैसे हो सकती है, आका इस्लाम जैसा कैसे हो सकती हैं। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है। खुदा ने फरमा दिया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हबीब प्यारे फरमा दीजिए मैं तुम जैसा बशर हूं। खुदा ने क्यों कहा और नबी अलैहिस्सलाम किस बात में हम जैसे हैं। अब्दुल्ला बिन रिबा फरमाती हैं अगर नबी अलैहिस्सलाम चांद के 2 टुकड़े न फरमाते, अगर आपके नाम का कलमा शजरो हजर न पढ़ते, अगर आपके नबी होने की गवाही कंकरियां न देती तो खुदा की कसम आका तो हुस्न ही आपके नबी होने के लिए काफी था। आका अलैहिस्सलाम तो हुस्न जमाल आपकी नबूवत की दलील के लिए काफी था। बात दरअसल ये है नबी अलैहिस्सलाम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। गौर फरमाइए, आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले किबला नकीब साहब ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा दे रखा था, आपके पास मादर ज़ाद अंधे लाए जाते थे, आप उनको बिनाई अता फरमाते थे। आपके पास मुर्दा लाए जाते थे, अपना हाथ मस करके उनको जिंदगी अता फरमाते थे। आप मिट्टी के परिंदे बनाते थे, उनमें अपनी सांस फूंक कर उनको सही सलामत परिंदा बनाकर फज़ों में उड़ा देते थे। जब ईसा अलैहिस्सलाम के चाहने वालों ने ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्जात को देखा, मुर्दों को जिंदा करने वाले मोजे को देखा, अंधों को बिनाई अता करने वाले मोजे को देखा, तो ईसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले कहने लग गए ये इंसान नहीं है। मुर्दों को जिंदगी देना किसी इंसान का काम नहीं है। ये ईसा खुदा इंसान के बेटे नहीं बल्कि खुदा के बेटे, बल्कि खुदा के बेटे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हबीब प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम के चाहने वालों ने जब ईसा के मुजज़ात को देखा है उन्हें खुदा का बेटा कह दिया है। प्यारे हबीब ईसा तो उन मुर्दों को जिंदगी देते थे जो पहले जिंदा थे। आपका आलम ये है आपने ओहद के पहाड़ पे खड़े होना है, तेरे कदम की खुशी के सबब ओहद पहाड़ में उछलने लग जाना है, तूने उसे हुक्म देना है ऐ ओहद तू देखता नहीं तुझ पे एक नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है, 2 शहीद खड़े हैं, ऐ ओहद तू जुम्बश में क्यों है। ओहद ने जब आका की बात को सुना है उसने अपनी जुम्बश को खत्म कर देना है। प्यारे हबीब तेरे पास तो अबू जहल ने अपनी मुट्ठी में बंद कंकरियां लेकर आनी है, तूने अबू जहल को कहना है जो कुछ तेरी मुट्ठी में है उनको खुद कह दे वो मुट्ठी में बंद कंकर मेरे नबी होने की दलील पेश कर देंगे, मेरे नाम का कलमा पढ़ देंगे। ऐ हबीब प्यारे तेरा आलम तो ये है तेरे अंगुष्ठ मुबारक के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाने हैं, तेरी अंगुष्ठ मुबारक के इशारे से चांद ने अपना रास्ता छोड़ देना है। हबीब प्यारे की ऐसा न हो तेरे चाहने वाले जब ये तेरे मुजज़ात देखें, जब चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखें, जब ओहद की जुम्बश को साकित होते हुए देखें, जब अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरियों को कलमा पढ़ते हुए देखें, जब दरख्तों को जड़ें उखेड़ कर तेरे कदमों में सजदा रेजी करते हुए देखें, कहीं ईसा के चाहने वालों की तरह तुझे खुदा का बेटा न कह दे, वो नौबत आने से पहले अपनी जुबान से फरमा दो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा बशर हूँ। इस बात में बशर हूँ, मेरी जाने वही आती है, तुम्हारी जाने वही नहीं आती। तुम्हारा और मेरा खुदा एक है। जिस खुदा के सामने तुम झुकते हो उसी खुदा की बारगाह में मैं भी झुकता हूँ। जिसको तुम इलाह मानते हो उसी को मैं माबूद मानता हूँ। जिसके सामने तुम जाते हो उसी के पास मैं जाता हूँ। जिसकी तौहीद के चर्चे तुम करते हो उसी की तौहीद के गुण मैं गाता हूँ। जो तुम्हारा खुदा है वही मेरा खुदा है। मैं और तुम खुदा के एक होने में एक जैसे हैं। खुदा के एक होने में एक जैसे हैं। मेरी औलाद की और कोई चीज नहीं मिलती। अरे लोग कहेंगे ये मोहब्बतों की करिश्मा साजी है, ये अकीदतों की शुभदाबाजी है, कुरान से भी कोई दलील पेश करें। उठाओ सूरत अहज़ाब
اللہ رب العزت فرماتی ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیویوں، کائنات کی کوئی عورت تم جیسی نہیں ہو سکتی، کائنات کی کوئی عورت تم جیسی نہیں ہو سکتی۔ ارے ایک عورت کو دوسری عورت پر کس بات میں فضیلت ہوتی ہے؟ ایک عورت کھانا اچھا پکاتی ہو، کپڑے اچھے سیتی ہو، اچھے کپڑے دھوتی ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ عورت اس عورت سے افضل ہے۔ کھانا پکانے کی وجہ سے افضلیت ہوتی ہے، کپڑے دھونے یا پریس کرنے والی خوبی کی وجہ سے ایک عورت دوسری عورت پر افضل ہوتی ہے۔ پوری حدیثوں کو پڑھ لو، نبی علیہ السلام کی کسی زوج کی فضیلت کا سبب اچھے کپڑے سینے کی وجہ سے نہیں ہے، اچھے کپڑے دھونے کی وجہ سے نہیں ہے، فضیلت کا سبب اس لیے نہیں ہے کہ وہ کھانا اچھا بناتی تھی، فضیلت کا سبب صرف ایک ہے، ان کا تعلق، ان کی نسبت وہ کیونکہ مصطفیٰ میں کے عقد میں آ گئی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا تمہاری نسبت میرے پیغمبر سے ہو گئی ہے، تمہارا تعلق میرے مصطفیٰ سے ہو گیا ہے، اس لیے اب دنیا کی کوئی عورت تم جیسی نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ایک عام عورت جو آقا کے عقد میں آ جائے، آقا کے نکاح میں آ جائے، ایک عام عورت جس کی نسبت میرے مصطفیٰ سے بن جائے، اس عورت جیسی دنیا میں کوئی عورت نہ ہو۔ آج کا ملا میرے مصطفیٰ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو دیکھنے کی ہے نا۔ آخری بات عرض کر کے معافی چاہوں گا، اجازت چاہوں گا۔ سورۃ یوسف کو اٹھائیے۔ کون سی سورت؟ سورۃ یوسف۔ وہاں یوسف اور زلیخا کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا ذکر ہے۔ زلیخا یوسف علیہ السلام پر فرشتہ ہو گئی۔ مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانے دینے شروع کر دیے، کل غلام کو بازار سے خرید کر لائی تھی، آج اس پہ فرشتہ ہو گئی ہے، اس سے عشق کرنے لگ گئی ہے۔ جب مصر کی عورتوں کے تانے حد سے بڑھ گئے تو زلیخا ایک فقیر درویش کے پاس چلی گئی۔ اب یوں سمجھ لیں اس زمانے کے بابا فرید کے پاس چلی گئی، اس دور کے معین الدین چشتی اجمیری کے پاس چلی گئی، اس زمانہ کے داتا علی حجویری کے پاس چلی گئی اور ہاتھ باندھ کر عرض کی حضور مصر کی عورتیں یوسف علیہ السلام کی محبت کے سبب جینے نہیں دیتی، تانے دیتی ہیں اور کہتی ہیں غلام کو خرید کر اس پہ فرشتہ ہو گئی ہے، حضور مجھے کوئی علاج بتا۔ کسی مولوی کے پاس چلی جاتی تو وہ کہتے بھائی مناظرہ کرا لو۔ کیا کہتے؟ خشک مولوی کے پاس چلی جاتی تو وہ کہتے بستر اٹھا کر میرے ساتھ رہ فیلڈ چلی آ، تجھے راستے میں سارے حقوق اور آداب سکھاؤں گا۔ خود قسمت کی کسی درویش اور فقیر کے پاس چلی۔ بابا فرید، اس دور کے بابا فرید نے کہا زلیخا انہوں نے باز نہیں آنا، انہوں نے تانوں سے جس طرح آج کا مولوی آقا کو بشر بشر کہنے سے باز نہیں آتا، زلیخا انہوں نے باز نہیں آنا۔ یوں کر ایک بار یوسف علیہ السلام کو گزارش کر وہ اپنا نقاب اٹھا کر اپنا جلوہ مصر کی عورتوں کو دکھا دیں۔ جب یوسف کو بے نقاب دیکھ لیں گی پھر تانے دینا چھوڑ دیں گی، جب تک دیکھیں گے نہیں تانے دیتی رہیں گی، جب دیکھ لے گی تب تانے دینا چھوڑ دیں گی۔ زلیخا یوسف علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، ہاتھ باندھ کر عرض کرتی ہے حضور سخی باپ کے بیٹے ہو، پیغمبر کے بیٹی ہو، پیغمبر ابن پیغمبر ہو، آپ کی لڑی سے ہی تو سید الانبیاء نے آنا ہے۔ شفقت فرمائیے، مصر کی عورتوں کو ایک بار اپنا چہرہ بے حجاب دکھا دیجیے۔ یوسف علیہ السلام اس بات پر متفق ہو جاتی ہیں۔ زلیخا مصر کی عورتوں کی دعوت بناتی ہے اور انہیں لین میں کھڑی کر دیتی ہے، ہاتھ میں سیف پکڑا دیتی ہے، چھریاں دے دیتی ہے اور حکم دیتی ہے جب یوسف علیہ السلام آپ کے سامنے سے گزرے اس وقت چھریاں چلا کر سیبوں کو کاٹ کر کھانا شروع کر دیں۔ مصر کی عورتیں لائن میں کھڑی ہو جاتی ہیں،
یوسف علیہ السلام آتی ہیں، اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھاتی ہیں، اپنے چہرے سے نقاب اور حجاب کو اٹھاتی ہیں۔ جب زنان مصر بے حجاب حسن یوسفی کو دیکھتی ہیں، سیب گر جاتے ہیں، چوریاں جل جاتی ہیں، ہاتھ کٹ جاتے ہیں اور ہاتھوں کے کٹنے کا احساس تک نہیں ہوتا، زبان حال سے کہتی ہیں قل ما حاشا للہ ما ھذا بشر الا ملک کریم، خدا کی قسم یہ بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، بشر نہیں بلکہ جب تک دیکھا نہ تھا بشر بشر کی رنگ تھی، جب دیکھا زبان ہاتھ سے کہنے لگی یہ بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ گولڑے کے بادشاہ بولے، جہاں پر گولڑے کے بادشاہ بولے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتنا جا نہیں بولن دی۔ جس نے میرے آقا کو دیکھا، جس نے میرے آقا کو دیکھا، خدا کی قسم زندگی بھر بشر نہیں کہا، زندگی بھر بشر۔ جس نے نہیں دیکھا اس نے دیکھ کر بھی کہا یہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے سودا سلب خریدتی ہیں، اسے نبی مانتے ہو؟ جس نے دیکھا، جس نے حضرت محذورہ سے پوچھو، فرماتی ہیں بچپن میں نبی علیہ السلام نے میرے سر پہ دست شفقت رکھا، آپ نے 100 سال عمر پائی، حضرت محذورہ نے 100 سال عمر پائی۔ جس حصے پہ آقا نے دست شفقت رکھا تھا 100 سال کی عمر میں کبھی اس حصے کے بال نہیں کٹوائے، اس حصے کے کبھی بال نہیں کٹوائے۔ کیوں نہیں کٹوائے؟ ان بالوں سے خوشبو آتی تھی، ان بالوں سے پوچھئے صحابہ سے جنہوں نے آقا کے حسن مطلق کو دیکھا، آقا کے حسن مطلق کو دیکھا۔ جب تلواریں چل رہی ہوتی تھیں، خالد بن ولید جنگ لڑ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، دشمن کے نیزے جسموں کو چھلنی کر رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، دوران جنگ خالد بن ولید کی دستار گر جاتی ہے، آپ دشمن کے تلواروں کو سائڈ پہ کرتی ہیں، نیزوں کو سائڈ پہ رکھتی ہیں، جا اپنی تلوار کو پھینک دیتی ہیں اور پہلے اس دستار کو اٹھا کے سر پہ رکھتی ہیں۔ لوگ جب جنگ ختم ہوئی، سپاہیوں نے پوچھا حضور جنگ ہو رہی تھی، دشمن کے تیر چل رہے تھے، آپ نے دستار گرنے کے بعد فوراً اٹھا کر سر پہ رکھی، اس کی حکمت کیا ہے؟ جنگی اصولوں کے مطابق تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ خالد بن ولید فرمانے لگے تمہیں اس راز کی حکمت کی سمجھ نہ تھی نہ ہے، میں جانتا ہوں اس دستار کی فضیلت کیا ہے۔ سپاہیوں نے انسسٹ کیا، اصرار کیا، آپ فرمانے لگے یہی تو وہ دستار ہے جس کے سبب میں نے 20 جنگیں لڑی ہے، کسی ایک جنگ میں شکست نہیں ہوئی، فتح کا سبب یہی دستار تو تھی۔ صحابہ نے پوچھا اس کی کیا فضیلت ہے؟ خالد بن ولید فرمانے لگے اس دستار کے اندر میرے مصطفیٰ کے 2 بال مبارک ہیں، 2 جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے دیکھا انہوں نے آقا کے بالوں کی قدر جنگ میں بھی کی۔ اس لیے پیر مہر علی شاہ نے فرمایا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتنا جا نہیں بولن دی، فما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ جناب محترم عزت باب ڈاکٹر علامہ ممتاز حسین ثاقب صاحب ڈویژنل صدر سپاہی مصطفیٰ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو روشن و معطر فرما رہے تھے کہ میں جناب محترم رانا عمران سلطان صاحب کو بہت نہایت مشکور ہوں ان کا، انہوں نے خاطر دعا لیے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ کلام اور چند مصرے اس کے بعد رزاق بھائی کو دعوت سخن
اور میں آنے والے تمام فلاحی بھائیوں کو صمیم قلب سے جناب محترم المقام عزت مآب فصیح اللسان بلیغ اللسان جناب محترم محمد عرفان وحیدی صاحب تشریف لائے ہیں، اور دوست بھی تشریف لائے ہیں. میں سب کے نام میں نہیں جانتا، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے زہرا کا بابا صدیق ہے، تو میں انشاءاللہ چند سے اور ان کو صمیم قلب سے خوش آمدید ست بسم اللہ جی آئینو. اگر صوفہ اٹھا لو تو میں ایک دفعہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لوا، تُسی ہاتھ اٹھا کے صوفہ ایک بار اٹھاؤ تو میں انہوں نے بار بار ہاتھ اٹھاواں گا. چند مصرے کلام کے، اس کے بعد دعوت سخن، اس کے بعد خطاب مارا. سبحان اللہ. یہ کلام ہے میرے شیخ ساتھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے. مرزا صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، بالخصوص آپ کی توجہ چاہوں گا، اگر برائے مہربانی آپ ادھر آ جائیں تو محبت ہے آپ کی. میرے شیخ ساتھی رحمت اللہ تعالی نے میرے آقا کی نعت کے 3 میں سے لکھے: بلغ الغلاب کمال ہی، کشفت تجاب جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی. 3 مصرے شیخ ساتھی رحمت اللہ علیہ نے آقا کی نعت کے لکھے. چوتھا لکھا، پھر لکھا، پھر لکھا، بار بار لکھا، ہر بار لکھا. شیخ ساتھی کی سمجھ میں مصرع نہ آیا، آنکھ لگی. اسی پریشانی کے عالم میں آنکھ لگتی ہے. حسین کے نانے کا دیدار ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں شیخ ساتھی پریشان کیوں ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نعت لکھی ہے: بلغ الغلاب کمال ہی، کشفت تجاب جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی. 3 مصرے شیخ ساتھی نے لکھے. میرے آقا نے فرمایا شیخ ساتھی تو یہ کیوں نہیں کہتا کیا؟ صلو علیہ ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، صلو علیہ، ہاتھ اٹھا کے. اگر تیرے بازو میرے آقا کی نسبت کر سکتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، بولو اہل سید والے بھی بولو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ. درودوں کی آتی رہیں گی، جسے سن کر نشان ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بول میلاد آقا کا ہوتا رہے گا. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. سب کرم، سب کرم، سب کرم آل نبی کا شریک ہوتا ہے. لاکھ پھیرا کافی ٹھیک ہوتا ہے. درود محمد و آل محمد کی فضیلت دیکھو، لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. بولو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ. یہ وہ عمل ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں ایک سوال. مولا لا تو کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ سوتا ہے. آواز آتی ہے بندے ہر چیز سے پاک، نماز سے پاک، زکات سے پاک، حج سے پاک، سونے سے پاک، چلنے سے پاک، اٹھنے سے پاک. مولا کرتا کیا ہے؟ آواز آتی ہے ہر وقت پیارے محمد و آل محمد کی ذات پر دودھ بیچتا ہوں، سلام بیچتا ہوں. شہر کہتا ہے میں تے ملا ہے نکما خالی میرا پلہ، مینو مت چھوڑنا کوئی لوگی آکھن چلا. عملو میری خالی جولی پر میرا وقت سمجھا. میں بھی پڑھتا ناز نبی دی جیڑی پڑھتا میرا اللہ. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو. بس ذوق دے کر 2-4 مصرے اس کے بعد دعوت محبت کہ لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ. حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کی نگری سے تشریف لانے پر سونڈ والے بھائیوں کو میں سبھی میں طرف سے نہایت ماشاءاللہ بہت اچھا سونڈ آپریٹ کر رہے ہیں. جیسے حضور محدث اعظم پاکستان کا فیضان ان کی جولی میں ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم آج نظر آ رہا ہے.
تو میں ان کو ماشاءاللہ بہت ساؤنڈ اپریٹ کر رہے ہیں کہ لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ کہ محبوب اگر آپ کو تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا نہ زمین نہ زمان نہ ہوا نہ فضا نہ گٹا نہ خلا نہ ادھر نہ ادھر نہ جب نہ تب محبوب اگر آپ کو تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بظاہر نہ کرتا خالق نے ہر چیز اپنے محبوب کے صدقہ سے بنائی ہے تو راجہ شفیق فقار بھی اس بات کا نشہ کہتے ہیں کہ زمانے سے کوئی بھی آیا نہ ہوتا جس رب نے نبی نو بنایا نہ ہوتا اسی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ فرمایا ہوتا ہاتھ کو اٹھانے سے شرماتے ہوئے ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ غریب ہوں کپڑے پھٹے ہیں مکان کچا ہے لیکن صحابی کا ایمان بڑا پکا تھا اگر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ دو صدقہ دو صدقہ دو جس کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں وہ صدقہ کیسے دے میرے لجپال آقا نے فرمایا جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کا صدقہ اتر جاتا ہے اب میرا بھائی اسٹیج سے لے کر آخر تک جو چاہتا ہے میرے والدین کا صدقہ اتر جائے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ کہ زمانے سے کوئی یہ آیا نہ ہوتا جب رب نے نبی نو بنایا نہ ہوتا جب صدقہ نہ ہوتا نبی نو عرش تے احسن رب نے سجایا نہ ہوتا نہ اسلام ہوتا نہ پڑھتے نمازا کہ سید نکوما تو ہائے نہ ہوتا کہ کدی چل چھلک تک جڑتا نہ یارے یہ سونے نے انگلی نو ہلا نہ ہوتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہ کدی چل چھلک تک جڑتا نہ یارو کہ سونے نے انگلی نو ہلایا نہ ہوتا چنہ چنہ جے تسی سبحان اللہ فرماؤ پھر میں تانوں مننا چنہ لگ دے چنہ سارے حسینہ چو تاک لگ دے جنہ بھی سونے ناصر میرے نبی پاک دے جلے بھی حق لگ دے کدی چن فلک ٹوٹتا نہ جارو جے سونے نے انگلی نو ہلایا نہ ہوگا کسی تکر بچ بھکتی نہ بھاتی بھکتی نہ بھاتی کسی تکر بچ بھکتی نہ بھاتی حلیمہ تکر جگمگایا نہ ہوگا آج دنیا میں کوئی شہر ہوندہ نہ یارو جب رب نے مدینہ بنایا نہ ہوگا کنے پڑھتے حیدر نماز حسن نو جس سونے نے سورج بلایا نہ ہوگا کسی تکر بچ بھکتی نہ بھاتی بھکتی نہ بھاتی کسی تکر بچ بھکتی نہ بھاتی یہ حلیمہ تکر جگمگایا نہ ہوگا کون حلیمہ حلیمہ مچے دے مقدرہ تو سب کے تم متنی جا چکا تو جہدی بھی ہوسے بس ہونے دا مکھرا نورانی نورانی طاقتی کریں گے تو مہندی بھی ہوسے نبا کے دبا کے حق دلہ چھپا کے تو سونے نو شیشہ تو کھیندی بھی ہوسے تیرے جائی کوئی نہیں دنیا تے دائی کدی کلی بیٹھ سچیندی بھی ہوسے تیرے جائی کوئی نہیں دنیا تے دائی کدی کلی بیٹھ سچیندی بھی ہوسے تو ستکر وچ بتی نے باندی جے حلیمہ نگر جگمگایا ہوندہ حضر اسود تو پوستے نہ لیتا جناب مصطفیٰ نے دائے نہ ہوندہ امی باؤد بکری کدے توجہ نہ دیندی یہ ہاتھ مصطفیٰ نے دائے نہ ہوندہ کہ میں حضر اسود تو لیتا پوستے جناب مصطفیٰ نے دائے نہ ہوندہ کوئی آپ سمزم دا کترہ نہ پیتا آپ سمزم دا آپ سمزم دا آپ سمزم دا تو کترہ نہ پیتا بے حسینہ نبی نے بلایا نہ ہوندہ تیری کوئی پہچان ہوندی نہ راجہ جے کملی والے نو پلہ پھرایا نہ ہوندہ تیری کوئی پہچان ہوندی نہ راجہ جے کملی والے نو پلہ پھرایا نہ ہوندہ تسی آخری بار ہاتھ اٹھاتے سبحان اللہ فرمایا ہوندہ کہ آپ کی محبت دیکھ کر کہ تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری صورت ہے یاسین پسند ہن سبحان اللہ انہیں کہنا ہے جنہوں سبحان اللہ جملہ پسند سبحان اللہ انہیں کہنا ہے جنہوں سبحان اللہ جملہ پسند اپنے پسند ہے کہ تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری صورت ہے یاسین پسند اے جے واسطے کھل کائنات بنی اور محمد عیسیٰ کو میر پسند اے جے واسطے کھل کائنات بنی اور محمد عیسیٰ کو میر پسند کہ نور پسند کہ نور پسند کہ موسیٰ دا تو ہے دور پسند قسم خدا دی اساس دنیا کو اے پاک للان دی دور پسند
میرے نبی کی آمد پر جھومنا کسی سنی کسی درویش کی سنت نہیں ہے. جھوم کر سبحان اللہ کہنا کعبہ شریف کی سنت ہے. میرے آقا کی آمد ہوئی، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو خانہ کعبہ جھوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا سبحان اللہ. آمینہ کا لال اس کائنات میں آنا تھا اس لیے کہ تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تیری صورت ہے یاسین پسند. شاعر کہتا ہے تیری میری ادا کو یہ کیمرہ کیچ کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، پوری دنیا میں لائیو دکھا سکتا ہے. مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، زہرا کا بابا مدینہ شریف میں بیٹھ کر تجھے دیکھ بھی سکتا ہے، تجھے سن بھی سکتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کتنی سونی اکھ سونے دی، کتنی سونی کتنی سونی اکھ سونے دی، سب نبیاں چو اکھ سونے دی، انسان آٹا موٹی روٹی سب نبیاں چو تک سنے دی. 1,24,000 وچوں شان دی سے پئی وقت سنے دی. 1,24,000 وچوں شان دی سے پئی وقت سنے دی. انسان آٹا موٹی روٹی کدی کھلاتے تک سنے دی. اے دل دی کالک لے جانے گی سورج سامنے رکھ سنے دی. اے دل دی کالک لے جانے گی سورج سامنے رکھ سنے دی. کتنی سونی اکھ سنے دی، کتنی سونی اکھ سنے دی، سب نبیاں چو تک سنے دی. انجل آٹا موٹی روٹی گدی خوراکتے چک سنے دی. دل دی کالک لے جانے گی سورج سامنے رکھ سنے دی. اس سورج آل نبی اولاد علی گولے کے تاجدار کے سامنے لکھتے ہیں کہ اس سورت میں جان رکھا کہ جان نے جہان رکھا. جب وادی ہمراہ میں پیر پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ دیکھا دیکھ کر لکھتے ہیں وادی ہمراہ میں جب دیدار ہوا کہتے ہیں کہ اس سورت میں جان رکھا کہ جان نے جہان رکھا. سچ اکھا تے رب دی شان رکھا جے شان تے شان سب بنیاں سبحان اللہ. میں اجمع لکا میں اکمہ لکا کتھے مہر علی کتھے تیری گلی، کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے تیری گلی، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کھیا کتھے جا رہی ہے. بس دل دی کالک لے جانے کی سورج سامنے سنے دی. پیر بیر شاہ صاحب تیبہ شیب جلوہ فرمانے مریدہ نے چاہ پیش کی حضور چائے آپ نے چاہ پی قبول کی تھی. چاہ پینے میں مائیا کہتے ہیں گنبد خضرا کا دیدار بھی کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ طیبہ بہ کے چاہ پیتی بھائی اجڑی وس گئیاں جب سونے کملی والے نکاح کی تھی. اجڑی وس گئیاں جب سونے نکاح کی تھی. حاتم امت پر رہنی رحمت والی اچھ سونے دی. اے نازش حق ادا نہیں ہونا پاوے ناز کرنے کوئی لکھ سونے دی. اے نازش حق ادا نہیں ہوتا پاوے ناز کرنے کوئی لکھ سونے دی. بلا تقیم جناب محترم محمد عبدالرزاق نقش بخش صاحب آخر میں کلام بس صرف 5 منٹ کا پڑھوں گا، اس کے بعد اجازت. جناب محترم محمد عبدالرزاق نقش بخش صاحب چہرہ چند جی ہے. بندہ بننا بڑا اوکھا ہے لیکن یہ نقش بندی ہے، وہ بندی نہیں نقش بندی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھاؤ میرے بھی نعرہ تکبیر. پتہ لگ جائے سنیوں سے بڑا کوئی تو ہی کوئی صحیح. میں نے 12 سال جامعہ قاسم العلوم میں میری تعلیم رہی ہے دیوبند کے پیچھے. مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے میرے شیخ کی ایک نظر آپ کے علاقہ میں جامعہ وحیدیہ عربیہ میرے شیخ کی ایک نظر رب کعبہ کی عزت کی قسم آج میرا کنبہ سارا سنی ہے ایک نظر سے. نعرے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ پتہ لگ جائے سنیوں سے بڑا کوئی تو ہی نہیں. نعرہ تکبیر. بولا تیری عظمت کا واسطہ ہے جو دائیں ہاتھ بلند کر رہا ہے میرا بھائی کبھی کھوانے کا مہینہ بڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر سننے کا دل بولے نعرہ رسالت. ہاتھ اٹھا نعرہ رسالت.
سمجھیے سنیو نعرہ رسالت، ہر سنی کا دل بولے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ طیبہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے، پھولوں سے ہے محبت، خاروں سے پیار ہے، ابو بکر عمر عثمان حیدر کا غلام، حاکم کی تو باخدا ان چاروں سے پیار ہے۔ نعرہ تحقیق جناب محترم عبدالرزاق نقش بندی صاحب۔ زربان لائی جا جیمن دیار بنائی جا تینوں قوم کمے سونے سے درود کچائی جا پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ شاہ صاحب نے فرمائش کی ہفتے پر کر کے دو شعر تمامی بات میں ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اللہ سونیا اللہ سونیا اللہ سونیا اللہ سونیا پڑھیے اللہ سونیا اللہ سونیا اللہ سونیا بولو اللہ سونیا اللہ سونیا مل کے اللہ سونیا اللہ سونیا کرے حمد تیری نکما دے نکارا اللہ سونیا اللہ سونیا بولو اللہ سونیا اللہ سونیا۔ اول بھی تمہیں آخر بھی تمہیں ظاہر بھی تمہیں باطن بھی تمہیں اول بھی تمہیں اللہ آخر بھی تمہیں اللہ ظاہر بھی تمہیں باطن بھی تمہیں تیرا ہر اللہ سونیا اللہ سونیا بولو اللہ سونیا اللہ سونیا۔ پاویں کوئی آل آئے پاویں کوئی حقیرے پاویں کوئی بادشاہ پاویں کوئی فقیرے پاویں کوئی آل آئے پاویں کوئی حقیرے پاویں کوئی بادشاہ پاویں کوئی فقیرے
سونیا اللہ سونیا کرے ہم تیری کے نکما دے نکارا اللہ سونیا اللہ سونیا تو ختم ہونی کوئی کاغذ تے ردیاں مک گئیاں اوتھے انہاں دوا تانوں کون پچھدا جتھے چل دیاں ندیاں مک گئیاں جدوں دے دربار تے پہنچے میں میرے جرم تے بدیاں مک گیا دس دیا نبی دی شان ناس خبریں کنیاں سزیاں مک گئیاں نعرہ رسالت ہر مومن کا دل بولے نعرہ رسالت خبر کنیاں صدیاں مک گئیاں تے گل کردہ سونے دے شہر دی میں مرزا صاحب گل کردہ سونے دے شہر دی میں نہیں میں مصر بازار دی گل کردہ نقشہ جنت دی گلی دا نظر آندا جد کوئی او دے دربار دی گل کردہ پاویں موسیٰ تے پاویں کلیم ہوئے ہر کوئی او دے نوار دی گل کردہ پڑھ کے ویکھ جمیل قرآن سارا رب اپنے یار دی گل کردہ رب اپنے یار دی گل سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ یا اللہ میلاد النبی کہ جاواں عرش عظیم تو میں صدقے جاواں عرش عظیم تو میں صدقے جنہیں پاک نہ لین چمے آئے جاواں عرش عظیم تو میں صدقے جنہیں پاک نہ لین چمے آئے جدو رل بیٹھے قوسین اتے ادو نین نے نین نو چمیا تے حاکم راز دی گلے ہر ایک نے صدا شاہ سکلین نو چمیا جس نبی نو چمدا جگ سارا اس نبی حسین نو چمیا اس نبی حسین نو چمیا جس بات نے سونے دی
جس بات دے پلے کی جس رات چ ذکر نہیں سونے دا اس رات دے پلے کی سرکار دی حاکم خیر بنا ہر ذات دے پلے کی کائنات چنا دے علی ہوئے کائنات دے پلے کی کائنات دے پلے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرا صاحب دل ٹھکانا